آج ہم بات کر رہے ہیں میاں بیوی کے تعلق پر کہ یہ تعلق کس قدر خوبصورت ہے اور اس تعلق کو زیادہ خوبصورت چیز کیا بناتی ہے۔ آپ کے ایک دوسرے پر حقوق، اگر بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھے گی، اس کی ضروریات کا، اور آپ لوگوں کو اگر ایک دوسرے کی طبیعت مزاج پتہ ہوگا تو میرا خیال ہے انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیولپ ہو جائے گی، زیادہ اچھے تعلقات استوار ہوں گے۔ وہیں پر جہاں عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر گھرستی کو دیکھے، شوہر کا خیال رکھے، تمام جو کام جو حقوق ہمیں مذہب نے سکھائے ہیں وہ پورے کرے، تو وہیں پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی ضروریات کا خیال رکھے، مزاج پرسی کرے، جسے کہتے ہیں نا اچھے مزاج کے ساتھ پیش آئے۔ ضروریات تو پوری کرنی ہوتی ہیں وائف کی بھی، پھر گھر والوں کی بھی، لیکن اگر یہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ان دونوں کا ہیلدی ریلیشن جو بچے ہیں، جو فیملی ہیں، اس پہ کیا امپیکٹ رکھتا ہے، یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اسلامک اسکالرس مفتی نور رحمانی صاحب اور ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دونوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ویری کوئکلی کہ ان دونوں کا تعلق میاں اور بیوی کا آپس میں کتنا اچھا تعلق ہے، کتنا خوبصورت تعلق ہے۔ سب سے پہلے کائنات میں جو تعلق بنایا گیا وہ شوہر اور بیوی کا بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا۔ تو شریعت میں شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور اگر ایک دوسرے کے حقوق کے پورے کرتے رہیں، فیملی کتنی ہیلدی ہوگی، سوسائٹی کتنی اچھی ہوگی؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وقال لتسکنوا الیہا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جو تمام انسانیت اور بالخصوص معاشرے کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ ہے میاں بیوی۔ میاں بیوی کے حوالے سے قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ شاہ فرماتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ لباس وہ ہوتا ہے کہ جو جیسے میں نے یہ لباس پہنا ہے، خدا نخواستہ اندر میرے زخم ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو یہ جو لباس ہوتا ہے ایک زخم کو، بیماری کو، عیب کو، برائی کو چھپا لیتا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ خوشنما کرتا ہے۔ تھرڈ یہ کہ آپ کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، موسم کی سختی سے بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی برائی کو لوگوں میں چھپا کے رکھیں، عیبوں کو لوگوں میں ایک دوسرے کی اچھالے نہیں، عیبوں کو چھپا کے رکھیں، اور زمانے کی سختی سے، زمانے کی جو گرمی سے، زمانے کی تپش سے ایک دوسرے کو محفوظ رکھیں۔ ہماری یہ ہوتا ہے غلطی کے ساتھ کہ بہت زیادہ کہ لڑکا اپنی بیوی کی ساری غلطیاں لوگوں میں بتانا شروع کر دیتا ہے، اور لڑکی اپنے شوہر کی ساری برائیاں دوسروں میں بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح پہ ایک دوسرے کی نفرت خاندانوں میں میاں بیوی ہی ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ اگر کمرے کی بات کمرے میں رہے گی، چار دیواری میں رہے گی، تو انشاءاللہ وہ محبت کا دامن رہے گا۔ سیکنڈ یہ کہ قرآن نے کہا لتسکنوا الیہا، میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو ذہنی، قلبی، فکری ایک دوسرے کو سکون کا باعث بنے۔ بالکل اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہے دق الباب، حضور دروازہ نوک کرتے، میں پوچھتی من تو حضور کی آواز آتی، وہ اتنی میٹھی آواز ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سنتے ہی خوشی کا میرا چہرہ لال ہو جاتا۔ جب اما عائشہ کو حمیرہ بھی کہتے تھے، حضور یعنی چہرہ مبارک لال ہو جاتا، اور جب حضور داخل ہوتے چہرہ مبارک پہ اتنی پیاری تبسم، مسکراہٹ ہوتی ہے، سلام کہتی کہ میں پورے دن کی تھکاوٹ حضور کا چہرہ دیکھ کے ہی دور ہو جاتی اور میں سکون میں آ جاتی۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ آپا، عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر مرد پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ عورت کا خیال رکھے، اس کی ضروریات کا، اس کے موڈ کا، کبھی طبیعت ٹھیک ہے کبھی ٹھیک نہیں ہے، اگر شوہر خیال رکھ سکتا ہے تو بیوی کو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروردگار عالم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ماہ رمضان المبارک ختم القریب ہے، اور میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں بخشا ہوا قرار دے دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہ مفتی صاحب نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لباس سے تعبیر کیا گیا عورت
औरत और मर्द को, एक दूसरे यानी औरत मर्द के लिए लिबास की हैसियत रखती है, मर्द औरत के लिए लिबास की हैसियत रखता है। तो लिबास वो होता है जो कि जिस्म से कभी जुदा ही नहीं होता है, तो और लिबास के अंदर सारे ऐप छुप जाते हैं। तो परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने स्पाउस की, यानी अगर मर्द है तो वो औरत की, और अगर औरत है तो वो मर्द के तमाम तर ऐबों को छुपा ले। और जैसा कि आपने सवाल किया कि औरत को क्या क्या अताअत करनी चाहिए, तो यकीनन औरत को बहुत ज़्यादा अताअत करनी चाहिए। और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि कुरान मजीद ने मर्द को अफजलियत दी है, अव्वलियत दी है, तो औरत को कोई हुकूक ही नहीं पहुँचते कि हम मर्दों के ऊपर चढ़ कर बरतरी शो करें। ठीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपनी औरतों के लिए अच्छा है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, तो हमें जो कुछ अपनी ज़ात में या अपनी ज़िंदगी में कम लगे और हमें समझना है कि हम क्या करें, तो हमें उसवा हसना या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सब कुछ वाज़ेह कर देता है, तो उनकी तरफ हमें देखने की ज़रूरत है। इस ताल्लुक़ की बुनियाद किस चीज़ पर है और ये कितना अच्छा होना चाहिए, इस्लाम ने क्या रूल्स मुतय्यन किए हैं, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।